ایک لمحے کو تصور کیجیے گا کہ آپ کے گھر میں ایک کوئی چھوٹی سی چیز پڑی ہوئی ہے، جیسا کہ ایک خراب گھڑی پڑی ہوئی ہے، پرانی سی، کام نہیں کرتی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب ٹھیک بھی نہیں ہوگی، یہ اتنی پرانی ہے۔ آپ اس کے بارے میں سوچیں گے کہ بھائی اس کو پھینک دینا چاہیے۔ آپ وہ گھڑی اٹھاتے ہیں اور گھر میں اپنے والد صاحب کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں کہ جی اس کو پھینک دیں۔ اب والد صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ گھڑی جو ہے نا یہ میری والدہ کی ہے، تو آپ کی نظر میں اب اس کی اہمیت بدلے گی یا وہی رہے گی؟ ہاں جی حضرات، کیا خیال ہے؟ بدل جائے گی؟ وہی یوز لیس پیس آف ایکوپمنٹ جس کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی، اچانک سے انتہا سے زیادہ اہم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے والد صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی یہ اہم ہے، اس کی میری نظر میں اہمیت ہے۔ آپ کے آفس میں یا جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو آپ کی نظر میں غیر اہم ہے، آپ کا باس کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ چیز اہم ہے، اس کی یہ تاریخی اہمیت ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پہلے لگتا ہو کہ اس کو پھینک دینا چاہیے، اچانک سے آپ اس کی عزت تکریم کرنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ باس کی نظر میں اہم ہے۔ آج کل جو چیز ہم سب سے زیادہ ضائع کرتے ہیں وہ ہے وقت، ہے نا؟ ایک اصطلاح نکلی ٹو کل ٹائم، کیا کر رہے ہیں جی؟ بس گزار رہے ہیں۔ اب میرا اور آپ کا رب، کائنات کا رب، وہ اس وقت کی قسم کھاتا ہے، والعصر، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ قسم کھا کے کہتا ہے والعصر۔ میں تو صرف ایک بات آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر کسی چیز کی اہمیت کے بارے میں کوئی ذکر کر دے بڑا تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی اب یہ چیز اہم ہو گئی ہے، اور رب جو ہے وہ اس کی قسم کھا رہا ہے، تو وقت اہم ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل ہو گیا۔ اب جناب اس وقت کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی آپ کو ایکسرسائز کراتا ہوں، جو تھوڑی درمیانی ایج کے ہیں ان کو ذرا زیادہ سمجھ میں آئے گی، جو بچے ہیں ان کو اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ ابھی آپ لوگ ماشاءاللہ تھوڑے چھوٹے ہی ہیں۔ پاکستان میں جو ایوریج ایج ہے مردوں کی، دیٹ از سم ویئر اراؤنڈ 65 ایئرز، ٹھیک ہے؟ 65 سال کے قریب ہے۔ ہم اس کو آسانی کے لیے 66 مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی انگلی ہے، اس کے 3 حصے کر لیتے ہیں جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کر کے دیے ہوئے ہیں آپ کو۔ اس میں سے ایک حصہ کس کے برابر ہو گیا؟ کتنے سال کے؟ 22، ٹھیک ہے نا؟ 66 کے آپ 3 حصے کر لیں تو ایک حصہ کتنے سال کے برابر ہو گیا؟ 22۔ اب جو آپ کی ایج ہے ماشاءاللہ کچھ تو 66 کراس کر چکے ہوں گے، تو آپ تو بونس میں، ٹھیک ہے؟ اب جناب جو 66 سے نیچے ہیں میرے جیسے حضرات، صحیح ہے؟ وہ ذرا تصور کریں کہ اگر ایک پور آپ کی انگلی کا 22 سال کے برابر ہے تو اگلا آپ اگر 22 سال سے 10 سال اوپر ہیں تو اس کو 32 پہ لے جائیں تو تقریباً یہ ہاف ہو جاتی ہے، 40 کے قریب لے جائیں تو اس کے 2/3 حصے کور ہو جاتے ہیں، صحیح ہے؟ ہم تصور کر لیتے ہیں، ایک ایوریج لے لیتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کی عمر 36 یا 33 سال ہے، تو وہ اس کے آدھے پہ پہنچ گیا، ٹھیک؟ اب جو باقی بچ گیا ہے وہ اس کا آدھا ہے، ٹھیک؟ اس کا 1/3 حصہ آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ آپ سوتے ہوئے گزاریں گے تقریباً، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو رہ گیا تھا آدھا، اس کا 1/3 اور نکال لیں تو اتنا سا حصہ بچتا ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو آپ گزار چکے ہیں اور یہ وہ ہے جو رہ گئی ہے۔
یہ وہ ورکنگ آورز ہیں جو رہ گئے ہیں، اس کے اندر کھانا پینا سونا باتھ روم جانا اور باقی سارے کام شامل ہیں. تو ان سفر کرنا، اگر آپ ورکنگ لائف میں ہیں تو آپ کو آفس جانے کے لیے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگانا پڑتا ہوگا، آنے کے لیے بھی لگانا پڑتا ہوگا. تو آپ تصور کریں گے اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ایسا ہے جس میں زندگی میں کچھ کرنے کا، کچھ کر دکھانے کا اور وہ تمام چیزیں حاصل کرنے کا موقع آپ کے پاس ملتا ہے جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ سے لوگ اکثر، آپ میں سے بہت سارے لوگ جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، آپ لوگ سنتے ہوں گے، لوگ بات کرتے ہیں کامیابی کی. ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے. اب کامیابی کا مفہوم ہر انسان کے لیے علیحدہ ہے. کسی کو لگتا ہے کہ جی میرے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں تو میں کامیاب ہوں. کسی کو لگتا ہے کہ میرے بہت سارے دوست رشتہ دار ہوں، میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو تو میں کامیاب ہوں. کسی کو لگتا ہے کہ میرا بہت بڑا گھر ہو تو میں کامیاب ہوں، میرے بہت سارے بچے ہوں تو میں کامیاب ہوں. مختلف لوگوں کے مختلف پیمانے ہیں، اور جس میں سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی پیمانہ غلط ہے، ہر ایک کے نزدیک کسی الگ چیز کی اہمیت ہوتی ہے. لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے اس بارے میں. وہ کہتا ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. سب آپ یوں سمجھ لیں کہ جہنم سے جو بچ جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کامیابی اصل میں تو وہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور اب ہم اگر لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ہمیں بات سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی. ایک وہ لوگ ہوں گے جو صرف نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، باقی جو اچھے کام ہے کچھ کر لیے، جی یہ عبادت ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے کا ٹائم جو ہے نا، یہ سارا کا سارا ہی عبادت ہے اور بندگی ہے. یہ پورے دن کو اسی طرح گزارتے ہیں کہ جیسے وہ بندگی میں گزار رہے ہیں. تو پہلے والوں کو صرف ان چیزوں، دیکھیں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر میں سفر اس نیت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میں کوئی اچھا کام کرنے جا رہا ہوں تو مجھے اس سفر میں ثواب مل رہا ہے، عبادت میں کاؤنٹ ہو رہا ہے. لیکن اگر میری یہ نیت نہیں ہے، بغیر نیت کے کر رہا ہوں، تو پھر اللہ دینے والا ہے، دینا چاہے تو دے دے. لیکن جو زمینی پیمانے ہمارے پاس ہیں وہ سفر جو ہے نا بس سفر ہی ہے. پھر تو بہترین عقل مند ترین انسان وہ ہے جو ان 24 کے 24 گھنٹوں کو عبادت سمجھ کر ہی گزارے. اور یہ کب آئے گا؟ جب آپ اپنی نیت کو انٹینشنلی کریں گے. آج کل کے زمانے میں جدید سائنس اور جو نفسیات کے علم ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جن کو ہم ڈفرینٹ ناموں سے جانتے ہیں. ہمارے دین میں وہ پہلے سے موجود ہیں. مثال کے طور پہ رابن شرما صاحب ایک بڑے مشہور رائٹر ہیں، انہوں نے کہا جی آپ 5 AM کلب کے ممبر بن جائیں، روزانہ صبح 5 بجے اٹھا کریں. اب آپ سب لوگ ماشاءاللہ صبح 5 بجے پہلے ہی سے اٹھتے ہیں. جس روز آپ کے کان میں اذان دی گئی تھی آپ کو 5 AM کلب ممبر کی ممبرشپ مل گئی تھی، ایسا ہی ہے. جس روز آپ نے پہلی دفعہ بیٹھ کر، وہ باتیں جو ہمیں آج پتہ چل رہی ہیں یہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں. وقت کا بہترین استعمال لوگ ہمیں سکھاتے ہیں، لیکن آپ یہ تو ذہن میں لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے، اتنا اہم ہے اس کے نزدیک وقت. اور قسم کھا کے کہہ دیا کہ سارے انسان ہی خسارے میں ہیں، اور اس کے بعد اس میں سے کچھ لوگوں کو مستثنا کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی جو ہے، عام طور سے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے وقت کی پرواہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقت کی پرواہ کریں گے. زیادہ تر لوگ اس کو ایسے ہی ضائع کر دیں گے، اور جب ضائع کر دیں گے تو کہاں چلے جائیں گے؟ خسارے میں چلے جائیں گے. ایسا ہی ہے؟ اچھا جناب، تو اب اس وقت کا بہترین استعمال کیا کیسے جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کو سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت کی فارم میں یہ وقت دیا ہے.
تو اس کو نعمت سمجھ کر استعمال کریں، اس کو شکر گزاری کے ساتھ استعمال کریں. صبح اٹھ کر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ آنکھ کھل گئی، آج کے 1440 منٹ پھر مل گئے گزارنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ آج کا سارا دن میں عبادت میں گزار سکتا ہوں، میرے کچھ نہ کچھ فوائد اس سے حاصل کر سکتا ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اٹھ نہیں سکے، کتنے لوگ ایسے جو بیمار اٹھے. ان جنرل اگر آپ کسی چیز کو پلان نہیں کرتے تو بیچ میں بہت ساری ڈسٹریکشنز آتی ہیں اور بندہ ہر اس ڈسٹریکشن کی طرف چل پڑتا ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ آفس جا رہے ہیں اور راستے میں آپ کو نظر آیا کہ ایک جگہ پہ رش لگا ہوا ہے. ہمارا عمومی رویہ ہے، آپ کو نظر آئے گا ہر بندہ رک کے یوں دیکھ رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. ایسے ہی اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو 2-4 لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے کافی ہیں، اور زیادہ تر جو جھانک رہے ہوتے ہیں وہ کسی کی مدد نہیں کر رہے ہوتے، وہ بس کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ویڈیو بنانے کا، وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے، جس کا نہ انہیں کوئی فائدہ ہے نہ اس بیچارے زخمی کو کوئی فائدہ ہے. سو یہ کیا ہے؟ ڈسٹریکشن ہے. ہم پرائمڈ ہیں اس چیز کے لیے کہ ہم ڈسٹریکشن کی طرف جاتے ہیں. یہ آپ اس چیز سے صرف اس وقت بچ سکتے ہیں جب آپ کا جو فوکس ہے نا وہ بالکل ایک ٹارچ لائٹ کی طرح ہو، جس طرح اس کی لائٹ ایک جگہ جا کے پڑتی ہے اور وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتی. تو آپ کی جو اٹینشن ہے، جو آپ کا فوکس ہے، جو آپ کی توجہ ہے، وہ اس کام پہ ہو جو آپ کرنے لگیں. باقی سب آپ اگنور کر دیں کہ بھائی یہ ڈسٹریکشن ہے، میں اس سے بچنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلا کام جو صبح خاص طور سے تم لوگوں کو جو بچے ہو اور تھوڑے جو لوگ ورکنگ کرتے ہیں انہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک لسٹ بنانی چاہیے ایک رات پہلے ہی سونے سے پہلے کہ جی کل صبح یہ سارے کام اہم ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹو ڈو لسٹ. اور پھر اس میں سے آپ کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے کہ یہ سب سے اہم ہے، یہ اس کے بعد، اور یہ اس کے بعد. 3 اہم ترین کام میری زندگی میں یہ ہیں کل کے. اور جیسے ہی آپ پہلا کام کر لیں تو اس لسٹ کے اوپر ایک نظر اور ڈالیں، ہو سکتا ہے چوتھا کام اب زیادہ اہم ہو گیا ہو. تو اس کو یہ لسٹ ظاہر ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اوپر نیچے کر لیں چیزوں کو. مگر آپ نے یہ فیصلہ ضرور کرنا ہے کہ اس وقت کون سی چیز اہم ہے. سارا دن جب آپ کام کرتے ہیں، جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوئی بھی چیز کرتے ہیں، آپ کے پاس مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں. ایک وہ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ارجنٹ ہوتی ہے، ایک وہ چیز جو ارجنٹ تو ہوتی ہے مگر امپورٹنٹ نہیں ہوتی، ایک وہ چیز جو نہ ارجنٹ ہوتی ہے اور نہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور ایک وہ چیز جو امپورٹنٹ ہوتی ہے مگر ارجنٹ نہیں ہوتی. اس میں سے یہ والی چیزیں نا جو امپورٹنٹ ہے اور ارجنٹ نہیں ہے، اکثر ان کا تعلق آپ کی لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، یہ ممکن ہے امپورٹنٹ ہو بعض لوگوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے نہ ہو. ارجنٹ نہیں ہے. بہرحال آپ چاہیں تو جا کے گھوم پھر سکتے ہیں، چاہیں تو نہیں گھوم پھر سکتے. یہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے یہ ارجنٹ کبھی بھی نہیں ہوتا مگر یہ امپورٹنٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز آپ نے آج سیکھ لی، جو بھی چیز آپ نے آج سیکھ لی وہ 10 سال بعد تک آپ کو فائدہ دے گی، 20 سال بعد تک دے گی، 40 سال بعد تک دے گی. اگر اسی چیز کو آپ 20 سال بعد سیکھیں گے تو فائدے کا ڈیوریشن کم ہو گیا. اب اس کا فائدہ آپ کو شاید 20 سال ہی ملے گا. صحیح؟ تو کچھ آپ کے لانگ ٹرم گولز ہونے چاہیے کہ جی میں یہ چیزیں سیکھوں گا. کچھ آپ کے شارٹ ٹرم گولز ہونے چاہیے جو کہ آپ فار ایگزامپل اسکول میں پڑھتے ہیں تو جی ہوم ورک ٹائم پہ کرنا ہے، جو سبجیکٹ ہے اس کو اچھی طرح سیکھنا ہے، ماسٹر کرنا ہے. جو اپنا کام ہے یا جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کو اچھی طرح سیکھنا ہے. اور ہر وہ چیز، زمانہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں خاص طور سے بچوں کو. کوشش یہ کریں کہ یہ دیکھتے رہیں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، وہ کون سی نالج ہے جو آپ کو آج سے 5 سال 7 سال بعد کام آئے گی.
ممکن ہے کہ وہ چیزیں آج اسکول میں نہ پڑھائی جاتی ہوں. میں مثال دیتا ہوں, اسکول کے اندر 9 کلاس میں ابھی تک وہ ونڈوز چلانا سکھا رہے ہیں 98 اور کمپیوٹر آن کرنا سکھا رہے ہیں. دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نہ جانے کس کس چیز کی طرف جا رہی ہے, ورچوئل کرنسیز کی طرف جا رہی ہے. تو سیکھنا نا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. سیکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی اپنی. اگر آپ اس توقع میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اسکول والے آپ کو سکھائیں گے, کالج والے آپ کو سکھائیں گے, وہ آپ کو ایک بیسک ایجوکیشن دے کے مارکیٹ میں نکال کے کھڑا کر دیں گے, چلو بھائی جاؤ اب جو جی میں کرو, جو سب کر رہے ہیں وہ کرو. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ چوک آؤٹ کریں کہ آج سے 15 سال بعد کن چیزوں کی ضرورت ہے, اور ان چیزوں کو اپنے روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے نکال کے سیکھیں. ایک اسکیجول بنا لیں کہ جی فار ایگزامپل یہ چیزیں اہم ہیں, ان کو سیکھنا چاہیے, اور پھر اس کے اوپر محنت کریں. روزانہ 1 گھنٹہ کسی چیز پہ لگائیں گے تو گریجولی آپ کو اس اسکل کے اندر ماسٹری آ جائے گی, اس میں آپ بہترین ہو جائیں گے, احسان کے درجے پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو پرائیورٹائز کرنا, میں کہا تھا کہ پرائیورٹائز کرنا بڑا اہم ہے, کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ کی زندگی میں کیا چیز اہم ہے. ایک لسٹ آپ کے پاس ہوگی تو آپ اس لسٹ کے تحت کام کریں گے, ادھر ادھر ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے. اور جب آپ پرائیورٹائز کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کون سا کام پہلے کرنا ہے, کون سا بعد میں کرنا ہے, کون سا اس کے بعد کرنا ہے. پھر آج کل کے زمانے میں جو چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے, جو چیز توجہ کو ختم کر دیتی ہے, وہ ہے آپ کا فون, جن لوگوں کے پاس موجود ہے. یہ جو فون کے اندر ایپس ہیں ہماری, میسج ہے, اس کے بعد سوشل میڈیا ایپس ہیں, یہ ویپنز آف ماس ڈسٹریکشن ہیں. ڈسٹریکشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کام کر رہے ہیں کسی کے ساتھ, کوئی اہم کام کر رہے ہیں, بیچ میں ایک میسج آ گیا, آپ نے وہ دیکھ لیا, اور جب آپ گھما کے واپس اپنی توجہ لے کر آتے ہیں واپس اپنے پاس, تو وہ سارا کچھ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو چکی ہوتی ہے, وہ جا چکی ہوتی ہے وہاں سے. پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ آپ کام شروع کرتے ہیں, 5 منٹ بعد دوبارہ ایک نیا سگنل آتا ہے اور آپ دوبارہ بھول بھال جاتے ہیں میں کر کیا رہا تھا, پھر اس کو دیکھنے لگتے ہیں. تو اس کو جتنا آپ سائلنٹ موڈ پہ رکھیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. یہ جو نوٹیفیکیشنز آتے ہیں بار بار, اگر آپ ان کو بند کر دیں اور ایک ٹائم رکھ لیں کہ جی میں نے ہر 1 گھنٹے, اگر بہت شوق ہے, مطلب میں خود بھی کوئی بہت زیادہ اس میں سیلف ڈسپلن نہیں ہوں, لیکن آپ بہرحال یہ کر سکتے ہیں کہ 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد میں اس کو چیک کر لوں گا, اور ایک ہی دفعہ کروں گا, پھر 2 گھنٹے تک دوبارہ نہیں دیکھوں گا. تو بہت حد تک یہ کنٹرول میں آ جائے گا. آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس کو کنٹرول کرنا ہے, میں نے اس کو استعمال کرنا ہے, اس سے استعمال نہیں ہونا. ٹھیک, تو اس سے آپ کا وقت بہت حد تک قابو میں آ جائے گا. رات کو سونے سے پہلے ایک ایکسرسائز بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ آج کے 24 گھنٹوں کو میں نے کس طرح استعمال کیا. یاد رکھیں, جس چیز کو آپ میجر نہیں کر سکتے نا, اس کو کبھی کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ رات کو یہ نہیں دیکھتے کہ جی آج 1 گھنٹہ میں نے فلاں کام کیا, 2 گھنٹے میں نے فلاں کام کیا, 3 گھنٹے میں نے فلاں کام کیا, تو اگلے دن کا اچھا, اور ساتھ میں یہ خود احتسابی بھی ضروری ہے کہ یہ کام ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا. اگر 3 گھنٹے میں نے خبریں دیکھنے میں ہی گزار دی, ناشتے میں بھی دیکھی, کھانے میں بھی دیکھی, رات کے کھانے میں بھی دیکھی, اس کے بعد بھی بیٹھ کے 1-1.5 گھنٹے تک دیکھتا رہا, تو اس ٹائم میں آپ اس سے بہتر کوئی کام کر سکتے تھے. اگر آپ اس پہ سوچیں گے نہیں تو اگلے دن ہو سکتا ہے آپ 3.5 گھنٹے اس پہ لگا دیں, 4 گھنٹے اس پہ لگا دیں. ٹائم اتنا سا رہ گیا ہے اگر آپ یہاں کے حساب سے دیکھیں تو. کچھ لوگ ماشاءاللہ بونس میں, ٹھیک ہے, اس بونس ٹائم کو آپ کس چیز میں استعمال کر رہے ہیں؟ خبریں دیکھنے میں, جس کا نہ یہاں کوئی فائدہ ہے اور نہ وہاں کوئی فائدہ ہے. نقصان ضرور ہے. اچھا, نقصان کیا ہے؟ یہ جو دماغ ہے نا یہاں پہ, یہ ایک برتن کی طرح, ایک مشین کی طرح ہے, اس کے اندر جو آپ ڈالیں گے باہر وہی نکلے گا. تو اگر آپ سارا دن, اچھا ٹی وی پہ کبھی آپ نے اچھی خبر دیکھی کوئی؟ سارا دن آپ نے 5 گھنٹے خبر دیکھی, اس میں سے کوئی اچھی چیز کتنی دیر آتی ہے؟ 2 منٹ.
3 منٹ بمشکل، اور ہو سکتا ہے اس دوران آپ اٹھ کے پانی پینے گئے ہوئے ہوں، جتنی دیر میں وہ آ کے ختم ہو گئی ہو. ایسا ہی ہے. سو اب آپ سارا دن ماحول میں ہونے والی ہر برائی سن رہے ہیں اور ہر گھنٹے پہ سن رہے ہیں. ایسا ہی ہے. گھر میں خبریں لگی ہوئی ہیں جی ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ایکسیڈنٹ کے اوپر، یا پہلے خدا نہ بم بلاسٹ ہو جاتے تھے، اب سارا دن اسی کی خبر چل رہی ہے. مختلف لوگ اس کے تجزیے کر رہے ہیں، اس پہ لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں. آپ کے دماغ میں مسلسل وہی چیز جا رہی ہے. اب آپ کو کیا لگے گا کہ ہر طرف تباہی مچی ہوئی ہے، ڈوب رہا ہے ملک. وہ اس لیے کہ آپ ایبزارب ہی وہی کر رہے ہیں، آپ کے پاس جا ہی وہی رہا ہے. اچھی بات تو سن ہی نہیں رہے آپ، تو اندر پروسیس بھی وہی ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ کے منہ سے بھی وہی نکل رہا ہے. آپ جس سے بات کریں گے بولیں گے یار حالات بہت خراب ہیں، تباہی ہو گئی، تباہ ہو رہا ہے ملک. تو جو آپ کے کانوں سے، آپ کی آنکھوں سے اندر جا رہا ہے، اس پہ پہرے دار بن کے بیٹھیں کہ جا اندر کیا رہا ہے. اچھی باتیں سنیں گے تو اچھی باتیں بولیں گے، اچھی باتیں سنیں گے نہیں تو کبھی بھی اچھی باتیں بولیں گے نہیں، کیونکہ اندر وہی ہوگا جو نکلے گا، وہی برتن میں سے جو اندر گیا ہے. تو اس بات کا خیال کریں کہ آپ اپنا وقت کن چیزوں میں گزارتے ہیں. پھر تو پہلی بات کیا ہو گئی کہ آپ کے پاس ایک رات کو ایک پلان ہونا چاہیے کہ اگلا دن کیسے گزارنا ہے. دوسری بات کیا ہو گئی کہ ایک پرائیورٹی لسٹ ہونی چاہیے کہ جی سب سے اہم کام کیا ہے. تیسری بات کیا ہو گئی کہ وقت کا محاسبہ کرنا ہے کہ یہ گزرا کیسے، اس کو کس طرح گزارا آج سارا دن. اور چوتھی چیز ایک جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے، اگر لکھ سکیں تو لکھیں کہ آج کے دن میں نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں استعمال کی، میرے ساتھ آج کون کون سی اچھی باتیں ہوئیں، کون کون سی ایسی چیزیں میں نے استعمال کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم گننا چاہو نا تو گن نہیں سکو گے. لا تحصوها وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو آپ گن نہیں سکتے. اور آپ اگر روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ سوچنا شروع کریں میں گھر میں اٹھا مجھے ناشتہ مل گیا. میں صرف ایسے ہی کل میں اپنی بیٹی سے ڈسکس کر رہا تھا کہ کل لائٹ چلی گئی رات میں، اے سی بند ہو گیا تو ہمیں ظاہر گرمی لگنے لگ گئی. تو میں نے کہا کہ جو پرانے زمانے کے بادشاہ ہوتے تھے، شہنشاہ اکبر کی بات کر لیں، شاہ جہاں کی بات کر لیں، ہمایوں کی بات کر لیں، ان کے نہ بیڈ روم میں اے سی ہوتا تھا، اتنا بڑا رقبہ ہے، نہ ان کے دربار میں اے سی ہوتا تھا. ہمیں سے اکثر لوگوں کے آفس میں بھی اے سی ہوتا ہے اور بیڈ روم میں بھی اے سی ہوتا ہے. وہ بند ہو جائے 10 منٹ کے لیے کہ ہم شور کرنا شروع کر دیتے ہیں گرمی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو نہ ان کے بیڈ روم میں اے سی ہوتا تھا، نہ ان کے دربار میں اے سی ہوتا. تو آپ سوچیں کہ ایک بادشاہ صاحب ہیں، وہ ملکہ صاحبہ کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود ہیں اور ایک بندہ پنکھا چل رہا ہے، پرائیویسی تو ہے ہی نہیں، ہے نا. وہ جو بات کریں گے وہ پیچھے پنکھا چلنے والا ہے وہ سنے گا. تو ان کی پرسنل لائف تو ویسے ہی خراب ہوتی ہوگی یقیناً، میں ایزیوم کر سکتا ہوں، تصور کر لیں آپ خود ہی. اس کے بعد اب وہ جا رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. آج کل نیا زمانہ ہے، آپ کریم بلاتے ہیں، کریم والا آتا ہے گو کے اندر آپ کو اے سی والی گاڑی میں لے کے جاتا ہے. بادشاہ سلامت جا رہے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہلتے ہوئے جا رہے ہیں. سارے راستے وہ ہلتے ہوئے ہی جائیں گے، ان کے اوپر نہ کوئی سایہ ہے، نہ ان کو کوئی پنکھا چلنے والا ہے. گھوڑا چلاتے ہوئے کیسے پنکھا چلیں گے؟ دھوپ ہے، چھاؤں ہے، بارش ہے، گرمی ہے. وہ ایسے جا رہے ہیں. آپ کیسے جاتے ہیں؟ آپ کو یہاں سے لاہور جانا ہے، آپ ٹکٹ کراتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں، 3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، 2-2.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. ایئرپورٹ سے باہر بھی نکل آتے ہیں، وہاں بھی اے سی والی گاڑی آپ کو لے کے آگے چلی جاتی ہے. تو بادشاہ سلامت کے پاس وہ نعمتیں موجود نہیں تھیں جو آج ایک عام میرے آپ کے جیسے بندے کے پاس موجود ہے. شکر ہم پھر بھی نہیں کرتے، احساس اس کا پھر بھی نہیں کرتے. اچھا گرمی ہے شدید، سوچیں آپ بادشاہ سلامت ٹیمپریچر یہیں رہتے تھے نا ہمارے جیسے علاقوں میں،
تو ٹیمپریچر باہر جو ہے وہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. بادشاہ سلامت کو روشنی چاہیے ظاہر ہے, کمرے میں اندھیرے میں تو نہیں بیٹھیں گے, مشل جلائی ہوئی ہے, چراغ جلائے میں, اس کی گرمی الگ جنریٹ ہو رہی ہے, دھواں الگ جنریٹ ہو رہا ہے, اسی میں سانس لے رہے ہیں. میرے اور آپ کے لیے تو یہ پرابلم نہیں ہے. جتنے بھی باہر حالات خراب ہوں, ہم تو مزے میں, کم سے کم یہ ٹیوب لائٹ چلتی ہیں, ہم اس پنکھا چلتا ہے ہمارے اوپر, منیمم بھی کم سے کم ٹیوب لائٹ اور پنکھا تو موجود ہے. مگر ہم شکر اللہ تعالیٰ کا ادا نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ پرانے زمانے کے لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے. تیسری بات بتاتا ہوں, بادشاہ سلامت کا دانت خراب ہو گیا, انہوں نے اپنے ڈینٹسٹ کو بلایا. آج کل آپ ڈینٹسٹ کے پاس سبھی گئے ہوں گے, تو ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو پہلے 3 سوئیاں لگاتا ہے آپ کو ادھر ادھر, اور وہ درد ختم کر دیتا ہے. جب وہ آپ کا دانت کھینچ کے نکالتا ہے آپ کو پین نہیں ہوتا. بادشاہ سلامت کا دانت بغیر پین کے نہیں نکلتا ہوگا. ڈینٹسٹ اپنا زنبور پکڑ کے اس کے دانت کے ساتھ لٹک جاتا ہوگا, بادشاہ کو 4 بندے یوں پکڑتے ہوں گے اور اس کے بعد اس کا دانت نکالا جاتا ہوگا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا کہ اس نے ہم انسانوں کو اتنے ساری چیزوں سے اس وقت میں نواز دیا ہے, ایک عام سے انسان کو جو پرانے زمانے کے بادشاہ, بڑے سے بڑے بادشاہ کی تصور میں بھی نہیں تھے. پھر آج ہم اس ٹیکنالوجی میں رہتے ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ریکارڈ ہو رہی ہے, آپ لوگ میری بات سن سکتے ہیں, وہاں تک سن سکتے ہیں, پیچھے تک. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذہن دیا ہے, اس سے بنایا ہے, ہم نے اس کو استعمال کرنا سکھایا ہے. آج آپ فیصلہ کر لیں کہ جی میں نے زندگی میں 4 زبانیں سیکھنی ہیں اور لگ جائیں اس کے اندر, تو 3-4 سال کے اندر آپ 4 زبانیں سیکھ سکتے ہوں گے. آپ کہیں کہ میں نے دنیا کی بڑے سے بڑی ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے, اس کی تعلیم حاصل کرنی ہے, انٹرنیٹ کے اوپر اتنا کچھ مٹیریل پڑا ہوا ہے, جہاں برا مٹیریل ہے وہ مٹیریل موجود ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی کا کورس مٹیریل آپ کے پاس موجود ہے, جہاں جانے کے بارے میں اور آپ صرف سوچ سکتے ہیں. آپ یو نیم اٹ, آپ MIT کی بات کر لیں, آپ ہارورڈ کی بات کر لیں, آپ آکسفورڈ کی بات کر لیں, انہوں نے اپنا مٹیریل پڑھانے والا انٹرنیٹ پہ پھینک رکھا ہے. آپ جو چاہیں سیکھ سکتے ہیں. آپ کو قرآن سمجھنا ہے, سیکھنا ہے, عربی سیکھنی ہے, ہر چیز کے لیے بے انتہا مٹیریل پڑا ہے. آپ نام لیں کہ آپ کو کیا سیکھنا ہے, آپ کو اس کا اتنا کچھ مل جائے گا کہ آپ آج سے پڑھنا شروع کریں, ساری زندگی ختم ہو جائے گی, وہ مٹیریل ختم نہیں ہوگا. یہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے آج, موبائل فون پہ. اتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن دیا ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس سے کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذہن دیا ہے استعمال کرنے کے لیے. اگر ہم اس کو صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے استعمال کریں تو کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ صرف یہ طے کر لیں کہ میں نے یہ والی فیلڈ کے اندر نا چیمپئن بننا ہے, شروع ہو جائیں. اس کے بعد ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی, چوتھی کے بعد 5ویں چیز سیکھتے جائیں. ایک دن آئے گا انشاءاللہ آپ سے زیادہ بہتر اس فیلڈ میں کوئی نہیں ہوگا. اب اس ساری چیزوں کے اوپر شکر کرنا تو بنتا ہے نا. ایک کتے پھر رہے ہوتے ہیں نا باہر, اس کو آپ روٹی کھلا دیں 2 دن 3 دن, چوتھے دن اس کے بعد آپ دیکھیں اس کا آپ کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے. آپ جہاں جائیں گے آپ کے پیچھے پیچھے 2 ملاتا ہوا آئے گا. میں اور آپ, ہم جو انسان ہیں, ہم ناشکر ہیں, ہم اپنے اللہ کے ساتھ ویسا رویہ بھی نہیں رکھتے. ٹائم مینجمنٹ پہ ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں, لیکن ٹائم ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے, میرے باہر سے گزر رہا ہے. یہ ایسا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور دریا گزرتا جا رہا ہے اور مجھے گھلاتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, تو میں اس کو روک نہیں سکتا, لیکن میں اس کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہوں. یا یوں کہہ لیں کہ اپنی اسٹریٹجیز بنا سکتا ہوں کہ جس کے ذریعے میں اس وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکوں. سب سے پہلے تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ کی پرائیورٹی کیا ہے. جب آپ چھوٹے ہیں, ینگ ایج میں ہیں, تو چند چیزیں بڑی اہم ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے آپ کے پیرنٹس, آپ کے گھر والے, آپ کی تعلیم, وقت کے ساتھ ساتھ سکلز. دیکھیں نمبر لینا اسکول میں ایک الگ چیز ہے اور اسکل سیکھنا ایک الگ چیز ہے. آپ کے بہت اچھے نمبر آ جاتے ہیں انگریزی میں, لیکن آپ
انگریزی میں بات نہیں کر سکتے 10 سال پڑھنے کے بعد، تو پھر 10 سال پڑھا تو کیا سیکھا؟ ہے نا؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی ایک ایک پیج کا لیٹر لکھ کے دیں مجھے بغیر گرامیٹیکل مسٹیک کے، تو بمشکل ہی کوئی لکھ پائے گا. مجھے پتا ہے ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہی ہے. تو اتنے سال جو محنت کی، کیا سیکھا؟ صرف نمبر لیے. نمبر لینا مقصد نہیں ہے. نمبر آپ کے ہو سکتا ہے 3rd کلاس میں کم آ جائیں، 4th میں کم آ جائیں، 5 میں کم آ جائیں، لیکن اگر آپ کو لینگویج آتی ہے تو یہ ہر جگہ استعمال ہوگی. تو ہمیشہ پرائیورٹی اسکل کو بنانی ہے کہ جی مجھے یہ چیز آنی چاہیے. اگر میتھس ہے تو میتھس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آپریشنز مجھے آنے چاہیے، چاہے میری کتاب میں ہو چاہے نہ ہو. اگر انگلش ہے تو مجھے لینگویج کا استعمال کرنا آنا چاہیے. اگر آپ عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی استعمال کرنی آنی چاہیے کہ آپ اس کے اندر کنورس کر سکیں، بات کر سکیں، پڑھ سکیں، سمجھ سکیں. نماز ہے تو ہم ماشاءاللہ اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں. کتنے لوگ نماز کو ایسے پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوں؟ اس کو ساتھ رکھیں نا آپ نے. جب ایک دفعہ انسان چلا جاتا ہے نا، میں ٹرکش ڈرامے دیکھتا ہوں کبھی کبھی، تو مجھے اس میں ایک جملہ بہت ہی میرے دل کو لگا. کوئی مر جاتا تھا، وہ آگے کہتے تھے فلاں شخص اللہ کی رحمت میں چلا گیا. ایک دفعہ میں اور آپ وہاں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا گناہگار اور کیا نیکوکار، سب کے سب اس کے محتاج ہیں. اور اس چیز کے محتاج ہیں جو یہاں سے ان کے جانے کے بعد جا رہی ہے. چاہے وہ کوئی دعا ہے، چاہے آپ نے کوئی درخت لگا دیا، چاہے کسی کی مدد کر دی، چاہے کسی کو کچھ سکھا دیا. تو فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ میں چند ایسے کام کر جاؤں جو کہ ایک ڈپازٹ ہو اللہ تعالیٰ کے بینک میں، جس کے نتائج مجھے ہمیشہ ملتے رہیں. جب اس پہ فوکس ہوگا تو آپ خود چلتے پھرتے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں گے. مریض کی تیمارداری کرنے میں بھی ثواب ہے. ہمارا تو دین ایسا ہے کہ ہر کام کو اگر آپ صحیح نیت کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں ثواب ہے. 24 گھنٹے عبادت ہے. تو وقت کو جتنا لوگوں کی خدمت میں، عبادت میں صرف کریں گے، اور عبادت وہ زبردست، ایک عبادت تو ہے آپ نے نماز پڑھی، نماز کا ثواب آپ کو مل گیا، آپ کا فرض ادا ہو گیا. ایک وہ عبادت ہے آپ نے کسی کی مدد کر دی، اس نے آپ کو 4 دعائیں دے دیں. کسی کو کوئی ایسا کام کر دیا جس کا اثر چلتا رہا. آپ نے ایک درخت لگا دیا. میں ایک جگہ کلاس میں گیا، ایک بڑا گھنا نیم کا درخت تھا. میں نے گاڑی کھڑی کی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. میں نے کہا یا اللہ اس شخص کو نعمتوں سے بھر دے جس نے بھی یہ درخت لگایا. اتنی سڑی ہوئی گرمی میں درخت لگا ہوا ہے، گھنا سایہ ہے نیچے. آپ کے ماشاءاللہ چاروں طرف اجڑے ہوئے پارک پڑے ہوئے. میں امام صاحب سے کہہ بھی رہا تھا، مفتی صاحب سے، میں نے کہا بھائی مسجد کے لوگوں کو کہیں ان پارکوں کا کچھ کریں مل جل کر، یہاں کچھ درخت ورخت لگائیں، یہاں کچھ ایسے کام کریں جس سے آپ کے ایریا کے لوگ انگیج ہوں مسجد کے ساتھ. تو ایسے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. نظر اس پہ ہونی چاہیے کہ میرے اپنے دائرہ کار کے اندر ایسے کون سے مسائل ہیں جن کو میں سالو کر سکتا ہوں. ہم سوچتے ہیں جی ملک کی حکومت تبدیل کریں گے، جبکہ ہمارے اپنے ارد گرد گٹر بہ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے ارد گرد کچرا پڑا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جی شہر صاف نہیں ہے، لیکن میں شہر صاف نہیں کہنے کے بعد جیب سے کچرا نکالتا ہوں پھینک دیتا ہوں. اپنا حصہ تو اس کو گندا کرنے میں ڈال رہا ہوں نا میں. موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں بہت سارے بھائی لوگ، ہیلمٹ نہیں لگاتے. یہ جو سر ہے نا بڑا کمزور ہے، اس پہ جس دن چوٹ لگتی ہے نا تو یہ ٹوٹ جاتا ہے فوراً. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس کو ہیلمٹ لگائیں نا، اس کو استعمال کریں. کیوں نہیں کرتے؟ گاڑی چلاتے ہیں سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے. عادت کیا ہوتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ عادتیں ہیں. جب آپ ہائی وے پہ جاتے ہیں وہاں بھی سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے کیونکہ اس دن آپ کو الجھن ہوتی ہے. پھر گاڑی جب رول اوور ہوتی ہے تو نکل کے گاڑی سے باہر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے پھر؟ سو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے، اس کو استعمال کریں. اپنی حفاظت تو خود کریں. کچھ دن لگائیں گے عادت ہو جائے گی. گورنمنٹ فائن لگاتی ہے، لوگ اس کے خلاف احتجاجاً موٹر سائیکل جلا دیتے ہیں. نہیں جی ہیلمٹ نہیں لگاؤں گا میں. ایسا ہی ہے.
ہیلمٹ پہننے کے نہ پہننے پہ فائن لگا, لوگوں نے موٹر سائیکلیں جلا دیں غصے میں. گورنمنٹ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو ویسے بھی کیئر نہیں ہے. آپ پڑے ہوئے ہو ہاسپٹل میں جا کے ٹوٹا ہوا سر لے کے, اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو پڑتا ہے, آپ کے گھر والوں کو پڑتا ہے. سو اپنا محاسبہ بہت ضروری ہے. روزانہ رات کو سوچتے ہوئے یہ بھی سوچیں کہ آج ایسے کون سے کام کیے جو مناسب نہیں تھے. کسی کا دل دکھا دیا, سڑک پہ کچرا پھینک دیا, وقت ضائع کر دیا. کل پھر پتہ نہیں یہ وقت دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا. سو وقت کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں قسم کھا کر, تو اس کی قسم کا اتنی تو لاج رکھیں کہ کم سے کم اس کا محاسبہ ہی کر لیں کہ بھائی آج کے وقت اتنی چیزوں میں ضائع کیا اور اتنا اچھا استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں استعمال کی. اور اس کا شکر اس بات پہ ادا کریں کہ آپ نے آج کے جو گھنٹے مجھے 24 دیے تھے وہ میں نے اس طرح استعمال کر کے آپ کے بندوں کی خدمت میں فلاں کام کیے, فلاں چیزیں آپ کی عبادت میں خرچ کیا, فلاں وقت جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھا. سو وقت کے استعمال کا ایک پورا کیلنڈر ہونا چاہیے کہ جی یہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے. اس کا محاسبہ ہوگا تو اس کی قدر و قیمت آئے گی. اگر اس کا محاسبہ نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ جا کہاں رہا ہے, تو یہ ایسے ہی جاتا رہے گا. پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کدھر گیا, وہ سارا گزر جائے گا ایک دن. تو میرے خیال میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں. اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں بالکل حاضر ہوں آپ کے سامنے, خاص طور سے بچے حضرات. اچھا, اگر آپ میں سے کسی کو پڑھنے کا شوق ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا نمبر لے لیجیے گا. میری کتاب جو ہے وہ ڈیجیٹل ایڈیشن میں اویلیبل ہے, تو اس میں اسی قسم کی باتیں تو میں آپ کو وہ بھیج دوں گا اگر آپ مجھ سے مانگیں گے. مفتی صاحب کے پاس بھی موجود ہے ویسے تو, اور پیپر بیک پہ بھی آنے والی ہے, تو وہ اگر آپ چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں اگر آپ کو ڈیجیٹل ایڈیشن میں پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے. ڈیجیٹل ایڈیشن آپ لوگوں کے لیے کہ وہ جسے چاہیے وہ فری میں اویلیبل ہے, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ لیں اس کو موبائل پہ پڑھیں. اس کے بعد اگر آپ مزید روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو فیس بک پہ میرا پیج ہے یحییٰ نوری کے نام سے, YAHYANOORI, تو وہاں آپ کو مٹیریل پڑھنے کو روزانہ مل جائے گا. میں روز ایک چھوٹا سا پیس, ایک 1 پیجر لگاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں روز لگا دوں, تو اس پہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی رہیں گی. وہاں آپ مجھ سے انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں. آڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ میرے چینل پہ مل جائیں گی. وہی چیزیں جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کی آڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ آتی ہیں, وہاں بھی آپ یحییٰ نوری کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ اگر آپ رابطے میں رہنا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں خاص طور سے نوجوان کیریئر کے بارے میں, تو آئی ایم مور دین ہیپی ٹو ہیلپ. بلکہ ہو سکتا ہے ممکن ہے مفتی صاحب سے بات کریں گے کہ آف اینڈ آن مہینے 2 مہینے میں ایک آدھ سیشن آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ہو جایا کرے, گپ شپ ہو جایا کرے, جس میں ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کر سکتے ہیں.